السلام علیکم دوستو، ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیے۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریادی سنائی دی گئی، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس شخص نے کہا، آپ کے حواس میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان نے کہا، دوبارہ جب وہ آئی تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو شخص دکھایا دوستو اور کہا کہ جب بھی دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لی اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ جیسے سلطان مجھ جیسے غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ سلطان نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص 100 کی روٹی اٹھا لائے دوستو، جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میرے سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں خائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔